سپریم کورٹ نے اتر پردیش کے حکام کے خلاف ایک توہین عدالت کی درخواست پر نوٹس جاری کیا ہے، جس میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ انہوں نے 13 نومبر 2024 کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ درخواست گزاروں کا کہنا ہے کہ حکام نے 9 فروری 2025 کو ان کی مسجد کو بغیر کسی پیشگی نوٹس اور سنوائی کا موقع دیے انہدام کر دیا، جو عدالت کے حکم کی براہ راست خلاف ورزی تھی۔ درخواست گزاروں کا دعوی ہے کہ انہدام استشدہ طریقہ کار کی پیروی کیے بغیر اور متبادل اقدامات جیسے کہ کمپاؤنڈنگ پر غور کیے بغیر کیا گیا۔ درخواست گزاروں نے یہ بھی بتایا کہ جس تعمیر کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ نجی زمین پر تعمیر کی گئی تھی اور اسے میونسپل حکام سے منظوری حاصل تھی۔ 2006 میں اس منظوری کو منسوخ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن ہائی کورٹ نے اس منسوخی کو کالعدم قرار دے دیا، جس سے یہ منظوری اب بھی برقرار رہی۔ اس کے علاوہ ایس ڈی ایم کی رپورٹ میں تصدیق کی گئی کہ تعمیر منظور شدہ منصوبے کے مطابق تھی اور کوئی غیر مجاز حصہ خود درخواست گزاروں نے ہٹایا تھا۔ درخواست گزاروں کا کہنا ہے کہ انہدام سیاسی وجوہات کی بنا پر کیا گیا تھا اور یہ غیر ضروری تھا۔ درخواست گزاروں نے یہ بات بھی اجاگر کی کہ عدالت کے حکم کے برعکس نہ تو کوئی انہدامی نوٹس جاری کیا گیا اور نہ ہی انہدام سے پہلے ان کی سنوائی کا موقع دیا گیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ عدالت کے 13 نومبر کے حکم کی سنگین خلاف ورزی تھی، جس میں یہ حکم دیا گیا تھا کہ کسی بھی انہدام سے پہلے ایک شوکاز نوٹس اور متاثرہ فریق کو ذاتی سنوائی کا موقع دیا جائے۔ درخواست گزاروں نے مسجد کی بحالی اور نقصان کے معاوضے کی درخواست کی۔ اپنے پہلے کے حکم میں سپریم کورٹ نے انہدامی کارروائیوں کے لیے سخت ہدایت جاری کی تھی، جن میں پیشگی نوٹس، سنوائی اور ایک تفصیلی رپورٹ کی ضرورت تھی، جو یہ بتائے کہ انہدام کیوں واحد ایکشن تھا۔ عدالت نے یہ واضح کیا تھا کہ اگر ان ہدایات کی خلاف ورزی کی گئی تو توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے گی اور انہدام کے ذمہ دار افسران کو ذاتی طور پر پراپرٹی کی بحالی اور نقصانات کا ازالہ کرایا جائے گا۔ درخواست گزاروں نے اس حکم کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ حکام نے ان اہم ہدایات پر عمل نہیں کیا۔ اب سپریم کورٹ نے حکام سے 2 ہفتوں کے اندر یہ وضاحت دینے کو کہا ہے کہ کیوں ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع نہ کی جائے۔ عدالت نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ مسجد کے مزید انہدام پر فوری طور پر روک لگا دی جائے اور مزید کارروائی ہونے تک اسے معطل کر دیا گیا ہے۔ یہ کیس اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ جائیداد کے حقوق اور انہدامی کارروائیوں میں عدالتی ہدایات کی پیروی کرنا کتنا اہم ہے۔